کھانا بھی کھاتے ہیں، تو پھر ان کا اور ہمارا کیا فرق ہے؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، لبید بن عاصم، عاص بن وائل، ابو البختری، اس قسم کے کافر انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا کیسا رسول ہے، اس کا پتہ نہیں کیا ان کو دماغ میں فرق آ گیا ہے، وہ کہتا میں رسول ہے، نہ کہ جیسے تم کھاتے ہو وہ بھی کھاتا ہے، آپ ان سے بہتر روٹی کھاتے ہیں۔ آپس میں یہ مشورہ ہے، مشاورت ہو رہی دار الندوہ میں، تو ساری باتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی، تو آپ کے خاطر اقدس پر دل مبارک پر بتقاضۂ بشریت یہ خیال آیا کہ یہ کیسا تانے دے رہے روٹی کے، تانے دیتے بازار میں جانے کے، تانے دیتے کاروبار کے، سودا لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی اس دل کی کیفیت کو دیکھا، ایک لمحہ بھی میرے رب نے ضائع نہ کیا، بلکہ فوری طور پر اپنے محبوب علیہ السلام پر کلام اتارا، جس میں یہ بتایا گیا کہ اے میرے پیارے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان سے پوچھو کہ پہلے جتنے نبی تھے وہ نہیں کھاتے تھے، جن کو تم مانتے ہو بنی اسرائیل ہے اور عیسائیوں تم مانتے ہو، کیا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ کیا وہ بازار میں نہیں جاتے تھے؟ تو پیارے آپ کیوں پریشان؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے اپنے محبوب کے دل پر جو پریشانیاں کا اظہار ہو وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہ آتے ہیں اس وقت نازل میں۔ اب آئیے ایتوں کی طرف غور کرتے ہیں۔ واہ ابتدائیہ ہے، نیا جملہ ہے، ما نافیہ ہے، اور نہیں ارسلنا ارسلہ یرسلو بھیجنا، ارسال بازی فعال کے بدن پر ہے کہ نہیں بھیجے، نا جمع متکلم کی، نہیں بھیجے ہم نے رسول قبل کا آپ سے پہلے، کاف حضور کی طرف ہے، قبر کے معنی پہلے، نہیں بھیجے ہم نے رسول آپ سے پہلے، نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے من المرسلین نبیوں میں سے، ایسے رسول نہیں بھیجے کہ الا مگر انہم یاکلون الطعام، کہ بے شک وہ البتہ کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، بازاروں میں بھی چلتے تھے، بازاروں میں بھی جاتے سودا بھی لے آتے تھے۔ یہ ان کافروں کے تان کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ جو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام پر کیا تھا کہ وہ بازاروں میں چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ یہاں یہ بتا دیا گا کہ یہ امور منافی نبوت نہیں ہے کہ اگر کھانا کھا رہے تو نبی کی مرابط، بلکہ یہ تمام انبیاء جتنے بھی گزر چکے ہیں وہ سب کی عادت یہی تھی کہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے بازار میں، لہذا ان کا یہ تان ما جہالت پر مبنی ہے، ام ہونے پر مبنی ہے۔ بے شک البتہ وہ کھانا کھاتے تھے، یمشون فی الاسواق، بازاروں میں چلتے تھے، وجعلنا، اور کر دیا ہم نے، بنا دیا ہم نے، بعضکم لبعض فتنہ، تمہارے ایک دوسرے کو تمہارے جانچ پڑھا دیا، امتحان بنا دیا۔ اس کا ایک شان نزول میں یہ ہے کہ شرفاء جب اسلام لانے کا قصد کرتے تھے نا تو غرباء کو دیکھ کر یہ خیال کرتے کہ ہم سے پہلے اسلام لا چکے ہیں، ان کو ہم پر ایک فضیلت ہے، یعنی یہ پہلے ہی ماننا ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اولون سابقون، کہ وہ جو صحابہ کرام سب سے پہلے ایماندار ہیں، وہ تو آنے والوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ بالکل اسی خیال سے وہ اسلام سے باز رہتے اور شرفاء کے لیے غرباء آزمائش بن جاتے، یہ امتحان بن جاتا ہے، فتنہ آزمائش بن جاتی، اسی وجہ سے ان کو اسلام نصیب نہیں ہوتا تھا۔ یہ ذہن میں بات آ گئی کہ یہ غریب آدمی پہلے ایمان لائیں، ہم اب ایمان لائیں، تو پھر یہ تو درجے میں بڑھ گئے۔ یہ ہے آزمائش، یہ فتنہ اور یہ ان کا امتحان تھا۔ نمبر 2 کہ جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ کافر جتنے بھی ہیں
ابو جال، ولید بن عقبہ، عاص بن وائل، نضر بن حارث، ان کے حق میں نازل ہوئی کہ ان لوگوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ حضرت رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ، یہ صحابہ تھے لیکن غریب تھے، تو یہ کہنے لگے کہ یہ پیسے پہلے سے تو غرور کیا کہ ہم بھی اسلام لے آئیں تو انہی جیسے ہو جائیں گے، جیسے یہ غریب ہیں تو ہم نے ان میں کیا فرق رہ جائے۔ ایک اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت فقراء مسکین کے آزمائش کے لیے کہ ان کے ذہن میں یہ آتی تھی کہ جب کافر لوگ استہزاء کرتے، دیکھو جی جب سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے دولت ہی نہیں ان پاس، پیسے ہی نہیں، بھوکے مر رہے ہیں، یہ آزمائش۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ امیروں کی آزمائش غریبوں پر ہے، غریبوں کی آزمائش امیروں پر ہے۔ وہ کیسے کہ اگر کوئی امیر ہے، اللہ نے اس کو دولت دی، مال دیا، تو وہ غریب کو دیکھ کر عقید نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ انہیں چاہیے کہ یہ الفاظ نہ کہیں بلکہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے وہ بھی اب جیسے ان کے پاس دولت نہیں ہے، میں کوئی خوبی ایسی نہیں، یہ ماں تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں نوازی، ورنہ میں کوئی برتن نہیں۔ اسی طرح ان کو شکر ادا کر، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے ہمیں نوازا۔ اور فقراء کو چاہیے کہ وہ اس مصیبت پر صبر کریں، ہمارے مقدر میں یہی لکھا تھا، جو ہمیں مل گیا تو ہم کیوں امیروں کو دیکھ کر جناب جلیں یا ہمیں حسد پیدا ہو۔ غریبوں کو حسد سے منع کر دیا گیا، فقیروں کو جو امیروں کو شکر سے کے لیے فرمایا کہ تم شکر ادا کرو۔ فرمایا یہ بعض تمہارا بعض کے یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، جانچ ہے۔ اللہ فرماتا تصبرون، کیا صبر نہیں کرو گے؟ ان باتوں پر صبر کرو جو میرے رب نے عطا کر دیا۔ اگر غربت ہے تو یہ بھی صبر کرو کہ اللہ تعالیٰ شکر۔ اتنے ایسے حضرات دفعہ چنانچہ تفسیر بیان میں پڑھ رہا تھا میں کہ وہ عمراء صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا حضور یہ ہمارے غلام ہیں، سبحان اللہ، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے متحد ہیں، غلام سے، لیکن ایک وقت آتا کہ ہم ان کو مارنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ نماز میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، روزے بھی ہمارے ساتھ ہے، تلاوت میں بھی، لیکن جب یہ نہیں کرنا یا تو ہم مارنا شروع کرتے ہیں۔ مارتے تھے نا، جیسے حضرت بلال کو مار جاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہاری مار جو تم مارتے اس کے گناہ پر غالب آ گئی تو پھر اس کے گناہ پر غالب آ گئی تو پھر تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کے نیکیوں میں سے تمہیں حصہ ملے گا۔ اور اگر تمہاری مار یعنی گناہ سے کم ہے، اتنا گناہ نہیں جتنا تم نے، تو پھر اللہ کریم تمہاری نیکیاں ان کو عطا کر دے گا۔ یہ ہے نبی پاک نے اس نے عرض کی حضور پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ تمہیں چاہیے اس نے اتنا کام لو کہ جتنا جائز ہے۔ اگر تم زیادتی کرو گے تو وہ زیادتی کا بدلہ قیامت کے دن تم سے لیا جائے گا۔ وہ کس طرح ہوگا کہ تمہاری نیکیاں جو ہیں ان فقراء اور ان غلاموں کے کھاتے میں آ جائیں گی اور ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ فرمایا اس پر صبر کرو، وکان ربک بصیرا، اے محبوب آپ کا رب دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ آج 18واں پارہ ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کل انشاءاللہ اس کے کرم سے اور اس کے محبوب کی نظر رحمت سے ہم 19 پارہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ پیچھے